ایسے 15 کام جو روزے کو توڑ دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا۔ نمبر 2، بوسہ لینے سے عورت کو چھونا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا شرعی معنی یہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھنے کا اہل ہو وہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کو ترک کر دیں۔ علامہ علاء الدین حصفی نے لکھا ہے کہ روزے کی اہلیت کے لیے مسلمان اور حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ عقل، بلوغ اور صحت روزے کی اہلیت کے لیے شرط نہیں، کیونکہ بچہ، مجنون اور بیمار کا روزہ بھی صحیح ہے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کا لغوی معنی رکھنے کے لیے ہے۔ شرع کی روح سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور نفسانی خواہشات سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اگر روزہ دار بولے سے کھا لے یا پی لے یا جمع کرے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر روزے دار کے حلق میں غبار یا مکھی یا دعا داخل ہو، خواہ اسے روزہ یاد ہو تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیل یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، خواہ ان کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو۔ بوسہ لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، بشرطیہ اس سے انزال نہ ہو۔ احتلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ گھلی کرنے کے بعد جو تری منہ میں رہ گئی اس کو نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں پانی داخل ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دانت کے درمیان سے خون نکل اور اس کو نگل لیا تو اگر خون غالب تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ اگر ناک کو رینٹ کو اندر کھینچ لیا اور وہ حلق میں چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی چیز کی چینکنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر رات سمجھ کر سحری کی اور صبح ہو چکی تھی یا غروب آفتاب سمجھ کر روزہ افطار کیا اور آفتاب غروب نہیں ہوا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے میں آمد جمع کرے یا عمدن دوا یا غذا کھائے یا پیے تو ان تمام صورتوں میں قضا اور کفارہ ہے۔ اگر از خود کے آئے اور اس کو واپس حلق میں نہ لوٹائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، خواہ کہ منہ بھر کر آئے یا منہ بھر کر نہ آئے۔ اگر خود بخود واپس حلق میں چلے جائے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر عمدن کے لوٹائی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بشرطیہ یہ منہ بھر کر کے آئے ہو۔ اگر جان بوجھ کر خود کے کی تو اگر منہ بھر کر کی ہے تو اجماً روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمائے، اے عائشہ، کیا روٹی کا ٹکڑا ہے؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منہ میں رکھ کر فرمایا، اے عائشہ، بتاؤ اس سے کوئی چیز میری پیٹ میں گئی؟ یہی معاملہ روزہ دار کی بوسہ دینے کا ہے۔ روزہ صرف کسی چیز کی داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، وضو ٹوٹنے کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو خارج ہو اور روزہ ٹوٹنے کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو داخل ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے عرض کیا کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے، آیا میں روزے میں سرما لگا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ کسی نے زبردستی روزہ دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے اتر گئی۔ روزہ یاد تھا مگر کلی کرتے وقت بلا قصدن حلق میں پانی اتر گیا، قے آئی اور قصدن حلق میں لٹا دی یا قصدن منہ بھر کے قے کر ڈالی، روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازمی ہوگی، بشرطیہ یہ دونوں صورتوں میں قے منہ بھر کر ہو اور روزہ دار کو اپنے روزہ یاد ہو۔ اگر روزہ یاد نہیں تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کنگری یا پتھر کا ٹکڑا، کٹلی یا مٹی یا کاغذ کا ٹکڑا قصدن نگل لی۔ دانتوں میں رہ جانے والی چیز کو زبان سے نکال کر نگل لیا، جبکہ وہ چنے کی دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، اور اگر منہ سے نکال کر باہر نگل لیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ تب بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ دانتوں سے نکلنے والے خون کو نگل لینا، جبکہ خون تھوک پر غالب ہو تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہوگی۔ بولے سے کچھ کھا لی پی لینے کے بعد یہ سمجھ کے کہ روزہ ٹوٹ گیا
پھر قصدن کھا لی۔ کسی کی آنکھ دیر سے کھلی اور یہ سمجھ کر ابھی سحری کا وقت باقی ہے، کچھ کھا پی لیا، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی۔ رمضان المبارک کے سوا اور دنوں میں کوئی روزہ قصدن توڑ ڈالنا، آسمان پر بادل یا غبار کی چھائے ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا، روزہ افطار کر لیا، حالانکہ ابھی دن باقی تھا، ان تمام مندرجہ ذیل بلا صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی صرف قضا لازم ہوگی۔ ہر وہ چیز جو منہ، ناک، کان وغیرہ کے راستے سے بدن میں داخل ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بستری یا انزال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ توڑنے والی چیزوں کی تفصیل فہرست درج ذیل ہے۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے جان بوجھ کر غلطی یا زبردستی کسی بھی صورت میں کیا جائے۔ منی کا اخراج، بوسہ لینے، عورت کو چھونے یا مشت زنی سے منی نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت کی حیض اور نفاس کے خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سگریٹ، بیڑی، حقہ، سگار وغیرہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پان مسالہ اور تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر منہ بر کر کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی نے سحری کا وقت نکلنے کے بعد سحری سمجھ کر کھا لیا، پی لیا تو روزہ نہیں رہ جاتا۔ خون نکلوانے یا سنگی لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ چانچ کے لیے تھوڑا خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں تیل یا دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان میں پانی کے چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانتوں کے بیچ پھنسی ہوئی چنے کے برابر بھی کوئی چیز جان بوجھ کر نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شکر جیسی منہ میں گلنے والی کوئی بھی چیز رکھ لی تو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ میں یا دانت سے نکلا ہوا خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر خون اتنا کم ہو کہ حلق میں ذائقہ محسوس نہ ہو تو روزہ باقی رہتا ہے۔ ناک میں دوا ڈالنے کے بعد اگر وہ حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو اور غسل کے دوران غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ بنیادی طور پر بھول چوک سے کھانے پینے، نیند کے حالات میں احتلام ہونے، خود بخود قے ہونے، مسواک کرنے، خوشبو لگانے، آنکھ میں دوا ڈالنے یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزانہ نہ ٹوٹنے کی حالات و عمل کی تفصیل فہرست درج ذیل ہے۔ نمبر 1، کلی کرنے، نہانے، خوشبو سونگھنے، تیل یا سرما لگانا، انجیکشن یا ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ یا کان میں دوا ڈالنے، کان میں پانی جانے یا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطیہ کان کی پردے میں سوراخ نہ ہو۔ نمبر 3، روزے کی حالات میں خود بخود قے الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنی ہو، بشرطیہ قے کو قصداً منہ سے واپس پیٹ میں نہ لیا جائے۔ نیند کی حالت میں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن غسل واجب ہوتا ہے۔ روزے کی حالات میں بیوی کو چومنے اور چھونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطیہ انزال یا جماع تک نوبت نہ آئے۔ نمبر 6، روزے کی حالت میں بری خیالات کی وجہ سے انزال ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں غلطی سے مکھی، دعا یا دھول حلق سے چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر جان بوجھ کر ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8، روزے کی حالات میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر اسے بشرطیہ علماء نے مکروہ مانا ہے۔ ہاں، اگر ٹوتھ پیسٹ حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھ کر تھوک دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ لیکن چکھنے کے دوران اگر اس چیز کا کوئی ذرہ حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کلی کرتے وقت پانی تھوک دینے کے بعد منہ میں تری رہ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسا انجیکشن جس سے دوا براہ راست معدہ اور دماغ میں نہ پہنچے ہو، اس کے لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزوں کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث مغفرت فرمائے، آمین۔